السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه حتى تاب واستغفر ونزع سقل قلبه فإن زادت حتى تعلو قلبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ طاہرہ مطہرہ تے درود السلام تو بعد. میرے معزز سامعین کرام، ایک مقام رب العالمین دی پاک کلام قرآن حکیم دے وچوں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت من طالب علم اس مقام ذیشان دا صحیح مفہوم بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق بخشے. معزز بھائیو، اج 27 روزے ساڈے کولوں رخصت ہو گئے نے، جس دا صاف اور واضح مطلب ہے کہ ساری زندگی وچوں 27 ایام دی کٹوتی ہو چکی ہے. 27 قدم ساڈے قبرستان دی طرف اٹھ چکے نے، جڑے کدے دوبارہ واپس نہیں پلٹن گے. رمضان تا قیامت آئے گا اسی نہیں ہوواں گے. کامیاب و کامران وہ انسان ہے جڑا اپنے نفس دی اصلاح کر لوے، اپنی روح دی اصلاح کر لوے. عمر بن قیس ملائی رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن، لطائف المعارف صفحہ 138 تے موجود ہے، طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان. اس شخص واسطے خوشخبری ہے جڑا رمضان آن تو پہلے اپنے نفس دی اصلاح کر لوے، اپنی روح نو درست کر لوے، اپنے نفس دی اصلاح کر لوے. ان دے واسطے خوشخبری ہے. بھائیو، رمضان گزرتا جا رہا ہے لیکن ساری زندگی دا مدار بالکل پہلے جیسا ہے. جڑے لوگ رمضان تو پہلے جماعتوں رہ کے نماز پڑھتے سن، ہون بھی اوہی پڑھتے ہیں. رمضان تو پہلے جمعے چ لیٹ آتے سن، ہون بھی اوہی آتے ہیں. اوہی ساری زندگی دا طریقہ کار ہے، اوہی ساڈا
ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਬਾਦਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ੌਕ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਰਮਾ ਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਯਾਮ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਰਾ ਅਲਾਮ ਨੁਬਲਾ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 362 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਹੌਸ਼ਬ ਰਾਹਿਮਹੁੱਲਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਅਸਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਵਾਜ਼ੋ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੌਸ਼ਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੋਰ ਰੋ, ਹੋਰ ਆਂਸੂ ਬਹਾ, ਹੋਰ ਗਿੜਗੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਐਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਔਰ ਤਰਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे तो अल्लाह नूं तरस आ जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ कर देगा। मेरे भाइयों, हर मोमिन नूं पता है कि नेकियां दे नाल रूह नूं ताज़गी मिलदी है, गुनाहां दे नाल इंसान दी रूह जिहड़ी है मुर्दा हो जाती है, मर जाती है, गल सड़ जाती है, बदबूदार हो जाती है। तो अपनी रूह नूं, अपने नफ्स नूं पाक रखना, उहदा तज़किया करना, उहनूं साफ रखना, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम दे अंदर इंसानी नफ्स दियां 3 किस्मां जिक्र कीतियां ने। एक है नफ्से इम्मारा, जिहड़ा इंसान नूं गुनाह दे उत्ते उकसांदा है, ये नफ्से इम्मारा है। और दूसरा नफ्स है नफ्से लव्वामा, जिहड़ा गुनाह दे उत्ते मलामत करदा है भी तू गुनाह क्यों कीता है, पछतावा लांदा है। और तीसरी किस्म है नफ्से मुतमइन्ना, ईमान उत्ते इत्मीनान रखने वाला और शिरक दे नाल नफरत करने वाला नफ्स, इस नूं आंदे ने नफ्से मुतमइन्ना। तो भाइयों, नफ्से मुतमइन्ना ही मतलूब व मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू ये इत्मीनान वाला नफ्स अता फरमाए, जिहड़ा ईमान दे नाल मुहब्बत करे, नेकियां नाल मुहब्बत करे ते गुनाहां दे नाल नफरत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया है, कायनात दे खालिकु मालिकु दाता ने ऐलान फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वो बंदा यकीनन कामयाब हो गया जिन्हें अपने नफ्स नूं पाक कर लिया, जिन्हें अपने नफ्स दी इस्लाह कर लई, अपने नफ्स दा तज़किया कर लिया, वो बंदा कामयाब हो, कामरान हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिन्हें अपने नफ्स नूं मिट्टी दे अंदर रोल दिता, खाक अंदर रोल दिता, ओ ना कामो ना मुराद हो गया।
اے میرے پیارے بھائی غور کر ذرا، امام ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دے اندر الوابل السیب دے صفحہ نمبر 92 اتے بڑی پیاری بات رقم فرمائی ہے، صدع القلب شیئین، دو چیزاں دی وجہ تو دل نو زنگ لگ جاندے، بالغفلتی و بالذنب، غفلت دی وجہ تو تے گناہ دی وجہ تو دل زنگ آلود ہو جاندے نے۔ دل نو زنگ لگدا ہے تے دو چیزاں دی وجہ تو، غفلت اور سستی دی وجہ تو اور گناہ در گناہ کرنے دی وجہ تو دل زنگ آلود ہو جاندا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ اکبر، دل نو جلا بخشن والیاں بھی دو چیزاں نے، دل پالش ہوندا ہے تے دو چیزاں دی وجہ تو ہوندا ہے، دو چیزاں دل دی پالش دا کم کردیاں نے۔ اللہ اکبر، وہ کیڑیاں چیزاں؟ امام ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الذکر والاستغفار، ایک اللہ دا ذکر اور دوسرا استغفار کرنا۔ ذکر اور استغفار دی وجہ تو انسان دا دل چمکدار ہو جاندہ ہے، اس نو زندگی اور جلا مل جاندی ہے، او دل پالش ہو جاندہ ہے، ان دے تو گناہاں دی میل اور زنگ صاف ہو جایا کردہ ہے۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا غور کرنا، رب العالمین نے قرآن حکیم دے اندر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قسم ہے زمانے دی، انسان کاٹے وچ جا رہا ہے۔ چار طرح دے لوگاں دا تذکرہ فرمایا، چار قسم دے لوگ کاٹے وچ نہیں، باقی سارے کاٹے اور نقصان دا شکار نے۔ الا الذين آمنوا، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کر دے رہے۔ تیسرا اللہ اکبر وتواصوا بالحق، حق اور سچ دیاں وصیتاں تے تلقیناں کرنے والا بھی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر وتواصوا بالصبر، اور صبر دی تلقین اور وصیت کرنے والا بھی کامیاب ہے۔ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، حق اور صبر دی وصیت کرنے والا تو علاوہ باقی سارے لوگ گھاٹے اور نقصان دے اندر نہیں۔ اللہ اکبر، اے میرے پیارے بھائی ذرا غور فرما لینا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اتے آپ دی اطاعت و فرمانبرداری کرن نال، آپ دی سنت اتے عمل کرنے دی وجہ تو انسان دے نفس نو تازگی ملیا کر دیئے۔ صحیح بخاری اٹھا کتاب الاعتصام دی حدیث نمبر 7280 پڑھ کے دیکھ لینا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری ساری امت جنت وچ جائے گی مگر وہ جنت چ نہیں جائے گا جنہیں جنت وچ جان تو انکار کر دیتا۔ اللہ اکبر، صحابہ پوچھدے نے اللہ دے نبی جی جنت وچ جان تو کون انکار کر سکتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جنہیں میرے آنکھیں لگ کے زندگی بسر کی تھی، میری اطاعت و فرما برداری دے مطابق زندگی بسر کی تھی، وہ شخص جنت وچ چلا گیا۔ اللہ اکبر، ومن عصانی فقد ابا، جنہیں میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت وچ جان تو انکار کر دیتا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے بھائیو ایک اور حدیث بھی سماعت فرما لینا ذرا، صحیح مسلم اٹھا پیارے بھائی، کتاب الطہارہ دی 534 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی، عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو مالک شریف فرماندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح جدو لوکی صبح کر دینے، صبح دے وقت جدو لوگ صبح کر دینے، اللہ اکبر، اے لوگ تجارت کر دینے، انہاں وچوں کوئی شخص اپنے نفس نو بیچن والا ہوندا ہے، اپنے نفس دی تجارت کر دینے۔ تجارت کیا ہے؟ فَمُوبِقُهَا، کوئی اپنے نفس نو ہلاکت دا شکار کر دیندا ہے، او معتقها، کوئی اپنے نفس نو جہنم تو آزاد کروا لیندا ہے، کوئی گناہاں دے اندر، گناہاں دی دلدل اندر پھنس کے اپنی روح نو برباد کر دیندا ہے، اپنے نفس نو برباد کر دیندا ہے، اللہ اکبر، تے کوئی اطاعت تو فرما برداری دی زندگی بسر کر کے اپنے نفس نو جہنم دی اگ تو آزاد کروا لیندا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، جدوں بندہ گناہ کر دے اون دے دل دے اوتے زنگ چڑھ جاندا ہے، میل چڑھ جاندی ہے، گناہاں دا رنگ چڑھ جاندا ہے، گناہاں دا زنگ چڑھ جایا کردا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم دے اندر ارشاد فرمایا، کلا بل اللہ رب العزت فرماندے نے بلکہ اے تاں او زنگ ہے انہاں دے دلاں اُتے جڑا چڑھیا ہے، انہاں دے اپنے اعمال دا نتیجہ ہے، اللہ اکبر، انہاں دے اپنے اعمال دی وجہ تو یہ زنگ چڑھے، یہ میل چڑھی ہے انہاں دے دلاں دے اُتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک حدیث بھی سماعت فرمانا، پھر اس آیت طیبہ دے مفہوم دی سمجھ آئے گی۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دی حدیث نمبر 4244 پڑھ کے دیکھنا، جامع ترمذی کتاب تفسیر دی حدیث نمبر 3334 پڑھ کے دیکھ لینا ذرا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ان العبد اذا اذنب ذنبا، جدو بندہ گناہ کر دے، جدو بندہ گناہ کر دے، کانت نقطة سوداء فی قلبہ، اندے دل دے اتے ایک کالے رنگ دا نقطہ لگ جاندے، کالے رنگ دا نشان لگ جاندے، کندے دل اتے؟ گناہگار دے دل دے اتے۔ اللہ اکبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے بندہ گناہ تو توبہ کر لیندے، اے گناہ چھوڑ دیندے، اللہ اکبر، گناہ تو توبہ کر دے، گناہ چھڑ دیندے، سقیل قلبو، اندے دل تو اے زنگ صاف ہو جاندہ ہے، فَإِن زَادَ زادت، اگر دوبارہ پھر گناہ کر دے تے اے زنگ زیادہ ہو جاندے، اے جڑا کالا نشان لگ گئے اے وڈا ہو جاندے، اے ود جاندے۔ اللہ اکبر، اگے سن میرے پیارے بھائیو، حتی تعلو قلبا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے اینا وڈا ہو جاندے کہ اندے سارے دل نوں کالیاں کر دیندے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے اوہی زنگے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انہاں دے دلاں تے زنگ، انہاں دے اپنے اعمال دی وجہ جو چڑھے، جو انہاں نے کمائیاں کیتیاں، جھوٹ بولے، کفر و شرک کیتا تے نفاق کیتا، چگلیاں تے غیبتاں کیتیاں، نمازاں نہ پڑھیاں، بہناں بھراواں دے حق کھا دے، وراثتاں کھا گئے، اللہ اکبر، ایک دوسرے نال زیادتیاں کیتیاں، ظلم کیتے، حسد اور بغض تے کینے تے قدورتاں دل وچ پال دے رہے، انہاں دے گناہاں دی وجہ تو انہاں دے دلاں اُتے اے زنگ دی میل چڑھ گئی، گناہ دی میل چڑھ گئی، زنگ آلود ہو گئے دل۔ اللہ اکبر، میرے پیارے بھائیو، بڑی قیمتی اور پیاری بات ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زنگ نو اتارن دا طریقہ بھی دسیا ہے کہ انسان توبہ کرے، اس گناہ نو چھڑ دے، گناہاں تو توبہ تائب ہو جائے، دوبارہ گناہاں دے قریب بھی نہ جائے، پھر زنگ صاف ہو جائے گا، اللہ دا تقوی اختیار کرے۔ جامع ترمذی کتاب البر والصلہ اٹھا حدیث نمبر 1987 ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی مکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے مینوں فرمایا اے میرے پیارے ابو ذر اتق اللہ حیثما کنت ابو ذر تو جتھے ہوویں اوتھے ہی اللہ کولوں ڈریا کر جتھے ہوویں اوتھے ہی تیرے دل وچ اللہ دا ڈر تے خوف ہونا چاہیدا ہے اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو یہ گناہ انسان نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیندے گناہ انسان دی دنیا بھی برباد کر دیندے آخرت بھی برباد کر دیندے اس پاروں ہر وقت اللہ کو ڈر کے زندگی بسر کریا کر اللہ رب العزت دا خوف تیرے دل وچ ہونا چاہیدا ہے ایک مومن بندہ اپنی روح نو زندہ کرن واسطے اپنی روح نو تازگی بخشن واسطے اپنے نفس دی اصلاح کرن واسطے مختلف طریقے اختیار کردا ہے پہلا طریقہ وہ اپنے گناہاں تو توبہ طائب ہوندا ہے اپنے رب کولوں معافی منگدا ہے اپنے رب کولوں معافی منگدا ہے اللہ دے دربار وچ توبہ دا خواستگار ہوندا ہے اللہ رب العزت کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے اللہ اکبر دوسرا او طریقہ کی اختیار کردا ہے دوسرا طریقہ اختیار کردا ہے کہ مراقبہ نفس کردا ہے ہوندا اے ذہن ہوندا ہے کہ میرا مالک مینوں دیکھ رہا ہے میں جو بھی کرنا میرا رب میرے اوتے نظر رکھدا ہے میرے رب دیاں نظراں میرے اوتے نے اللہ رب العزت میری ہر پوشیدہ بات نو جاندا ہے ہر ظاہری بات نو جاندا ہے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم دے ارشاد فرمایا اللہ اکبر ان اللہ کان علیکم اللہ فرماندے نے تہاڈا رب تہاڈے اوتے نگہبان ہے تہاڈا رب ہر وقت تہاڈے اوتے نظر رکھنے والا ہے اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو امام غزالی دی احیاء العلوم غزالی اٹھا ذرا 1864 نمبر صفحہ پڑھ کے دیکھ لینا عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ فرماندے نے عبد الواحد بن زید فرماندے نے جدوں میرا رب میرا آقا میرا نگہبان ہے جدوں میرا آقا میرا رب میرا مالک میری نگرانی کر دے فلا ابالی بغیرہ پھر میں کسی اور دی کوئی پرواہ نہیں کسی اور کو ڈرن چکن دی کوئی ضرورت نہیں میں کسی اور دی کوئی پرواہ نہیں جدو میرا رب ہی میری نگرانی کردہ پیا ہے میرا رب میرا نگہبان ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت ہر وقت سانو چیک کردہ پے جدو ساڑھے دل دے وچ اے بات آگی کہ میرا رب میں دیکھ دا پیا ہے میرا رب میں چیک کردہ پیا ہے میرے ویرو پھر گناہاں دے شوق مک جان گے گناہاں دیاں لذتاں ختم ہو جان گیاں پھر نمازاں بھی پڑھیاں جان گیاں پھر لوکی چوریاں تے ڈاکیاں تو بھی توبہ طائب ہو جان گے سود خوری بھی ختم ہو جائے گی رشوت خوری بھی ختم ہو جائے گی بیبیاں پورا پردہ کرن گیاں شری پردے دا دور دورہ ہوئے گا اللہ اکبر لوکی ایک دوسرے نہ لڑائی جھگڑے کرن دی بجائے رسوم و رواجات چھڑ دیں گے ایک دوسرے دا احترام کرنا شروع کر دیں گے نیکیاں دا دور دورہ ہوئے گا اللہ اکبر کدوں اے وصف پیدا ہو سکدے جدو انسان اپنا مراقبہ نفس کرے اے عقیدہ رکھے کہ میرا رب میں دیکھ دا پیا ہے مراقبہ کی چیز ہے اللہ اکبر توجہ کر اللہ رب العزت قرآن نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی سورۃ البقرہ دے اندر اللہ فرماتے نے وَاعْلَمُوا اے بات یاد کر لو اس بات نو جان لو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز تو باخبر ہے جو تواڈے دلاں دے اندر موجود فاحذروا اپنے رب کو ڈر کی زندگی بسر کرو اپنے رب کو ڈر کی زندگی گزارو کتے اللہ رب العزت فرما رہے نے اللہ رب العزت فرمان دینے کہ اسی اکھاں دیاں خیانتاں بھی جاننے آں تے دل دیاں خیانتاں بھی جاننے آں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ جیڑا اندے دل دے اندر وسوسات خیال گناہ دا پیدا ہوندا ہے سانو اس دے بارے بھی پورا علم ہے دل وچ پیدا ہونے والا وسوسہ اندہ بھی اللہ رب العزت کو علم ہے
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اکھاں دیاں خیانتاں نوں بھی جاندا ہے، جو دلاں وچ اسی چھپا کے پھرنے اوندا بھی انہوں پتہ ہے، اندے کولو کوئی شے مخفی نہیں کہ انسان کہے کہ میں اندے کولو لک سکنا، چھپ سکنا، اندے کولو چھپ کے لک کے گناہ کر سکنا نہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العزت دی پکڑ تو بچنا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت سانو ہر بات ساڈی ہر بات نو جاندا ہے، ہر جگہ تے سانو دیکھ رہا ہے۔ او علیم بذات الصدور، ذات ہے اس نو ساڈے دلاں دے خیالات دے بارے بھی پتہ ہے، ساڈے دلاں دا بھی پتہ ہے، ساڈی تنہائی دا پتہ، جلوت اور خلوت دا پتہ ہے۔ اس پاروں میرے بھائیو ظاہری طور تے بھی اللہ کو ڈرنا شروع کرو اور باطنی طور تے بھی اللہ کو ڈرو۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر۔ موجم اوسط طبرانی دی 5582 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھ لینا، صحیح الجامع الصغیر دی 3041 نمبر حدیث ہے، سلسلہ صحیح البانی دی 1802 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزاں نجات والیاں قرار دیندے ارشاد فرمایا، اما المنجیات، 3 چیزاں نجات دین والیاں، کیڑیاں کیڑیاں چیزاں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فالعدل فی الغضب والرضا، غصے اور خوشی دے عالم وچ عدل و انصاف کردا رہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی، والقصد فی الفقر والغنا، امیری غریبی دے اندر میانہ روی اختیار کرے، اے نہ ہوئے کہ 4 ٹکیا جانتے اوقاتوں باہر ہو جاوے، فضول خرچیاں دے اندر اپنا ٹائم اور وقت ضائع کردا رہے۔ تیسری چیز بیان فرمائی، وخشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، ظاہری طور تے بھی اللہ کو ڈرے تے باطنی طور تے بھی اللہ کو ڈرے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، جدو تو لوگ چھپ کے گناہ کریں گا تے وڈے وڈے پہاڑاں جدیاں نیکیاں بھی رب تیریاں برباد کر دے گا۔ اے میں نہیں جی کہہ رہا، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دی 4245 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھنا ذرا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن ایسے لوگ آن گے جنہاں دیاں تہاماں پہاڑ جتنیاں بڑیاں بڑیاں نیکیاں بھی اللہ واو رولے دی طرح اڑا دیں گے، کٹے اور مٹی دی طرح انہاں نوں اڑا دیتا جائے گا۔ صحابہ فرماندے نے، صفہم لنا وجلہم، اللہ دے نبی جی انہاں دا وصف سانوں دسو، انہاں دی سانوں کوئی نشانی دسو، کیسے لوگ ہون گے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تواڈی طرح ہی عبادات کرنے والے، جویں تسی نمازاں پڑھ دے او بھی نمازاں پڑھن گے، تواڈی طرح عبادات کرن گے، تہجداں تواڈی طرح ہی ادا کرن گے، لیکن فرق یہ ہوئے گا، وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتہقوها، فرق ہی ہوئے گا جدو تنہائی اندر بیٹھن گے، اللہ دیاں حداں نوں پامال کر دین گے، تنہائی اندر بیٹھ کے گناہ کرن گے، لک چھپ کے گناہ کرن گے، لک چھپ کے اللہ دیاں حداں نوں پامال کرن گے۔ انہاں لوکاں دیاں تہاماں پہاڑ جتنیاں نیکیاں بھی اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، صحیح بخاری کتاب الادب دی 6069 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھنا ذرا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت نو اللہ نے معاف کر دینا ہے، مگر انہاں لوگاں نو معاف نہیں کرنا جڑے اپنے گناہ دی شہرت کر دیندے، اپنے گناہ نو ظاہر کر دیندے، رات تنہائی اندر گناہ کیتے صبح لوکاں دے اگے دس دیندے نے، لوگاں نو دس دیندے نے، جوانی اندر گناہ کیتے تے بابیاں دی عادت ہوندی ہے چھڈ پراں تو کی شے آ، میں وی جدو جوان سا میرے اندر آ خصلت موجود سی، میرے اندر آ عادت موجود سی۔ نانا بابیو، نانا بزرگو، جوانی اندر اگر کوئی
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ irtikab ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੇਆਮ ਗਾਣੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੇਆਮ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੇਆਮ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਤਨੀ ਸਖਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਫ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਸਫ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈਓ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਫਿਰੇਗਾ। وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِن، ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਨੇਕ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। اللہ دی طرف پھرو، اللہ دا قرب حاصل کرو۔ گناہ تو بچنا چاہتے ہو، ایک کوئی پوائنٹ اپنے ذہن میں لکھ کے لے جاؤ، ایک کوئی بات ذہن نشین کر لو۔ گناہ تو بچنا چاہتے ہو، معاشرے دی اصلاح چاہتے ہو، بیوی بچوں دی اصلاح چاہتے ہو، اپنی اصلاح چاہتے ہو، اپنے نفس دی اصلاح چاہتے ہو، اپنی روح صحیح کرنی چاہتے ہو، تے اپنے دل دے وچ اے خیال پیدا کر لو کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے، میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے۔ جدو یہ خیال پیدا ہوئے گا تو پھر کوئی فلم دیکھے گا، کوئی چوری کرے گا، کوئی ڈکیتی مارے گا، کوئی رشوت لوے گا، کوئی بی بی بے پردہ پھرے گی، کوئی بھی گناہ بدکاری فحاشی اریانی ہوئے گی، کوئی بھی تنہائی دے اندر گناہ دا ارتکاب کرے گا نہیں، جدو اس نے پتہ ہوئے گا کہ میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان دی حدیث 50 ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان دی حدیث 93۔ جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا، فاخبرنی عن الاحسان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو احسان کینوں آندے نے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، تو اللہ دی عبادت میں کر کے تو اپنے رب نو ویکھ رہے ہیں۔ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اگر تو نہیں ہو ویکھ رہا پھر تیری حالت ہونی چاہیے، تیرا نظریہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے، میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے۔ جدو ساڈا اے نظریہ بن جائے گا، اے سوچ بن جائے گی، فکر بن جائے گی، ایک تا اسی گناہ تو بچ جاواں گے، دوسرا ساڈی عبادات دے اندر خلوص پیدا ہوئے گا، ساڈے ہر عمل دے اندر اخلاص پیدا ہوئے گا، اور عبادات دے اندر ساڈا دل بھی لگے گا۔ میں اسلاف دی ایک دو باتاں سنا کے اجازت چاہنا۔ جنید بغدادی دا نام سنیا جنا؟ اللہ اکبر۔ انہاں تو پہلوں ایک اور بڑی قیمتی بات، امام غزالی دی احیاء العلوم صفحہ 1865 اور 66 تے واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر دے اندر نے ایک جگہ تے رات نو پڑاؤ پایا، تے پہاڑ دی چوٹی تو ایک بکریاں دا چرواہا اتریا، انہوں کہنے لگے ایک بکری میں نو ویچ دے، بیعنی شاطن من حاضر النعم من حاضر الغنم، انہاں بکریاں دے وچوں ایک بکری میں نو ویچ دے۔ وہ کہنے لگا انی مملوک، میں غلام ہاں، میریاں نہیں دیاں، میں تے چرانا پھرنا۔ حضرت عمر کہنے لگے بھی تو اپنے آقا نو ایک کہہ دے نہیں، آقا لہا ذئب، بکری نو بگیاڑ کھا گیا سی، بکری نو بگیاڑ کھا گیا سی۔ وہ غلام کی آندہ ہے عمر این اللہ، ایتھے میرا آقا اور میرا مالک میں نو نہیں ویکھ رہا تے اللہ کتھے دا؟ اللہ تے میں نو دیکھ رہا ہے نا، این اللہ، اللہ کتھے دا؟ فبکا عمر، عمر رومن لگ پہ، اور صبح جا کے اس غلام نو آزاد کروا دیتا، اور نال پتہ کیا آکھن لگے میں تینوں تیرے اس جملے دی وجہ تو دنیا تے آزادی دلوائی ہوں، کل قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر تو میں نو آزادی دوانی ہے، تو رب نو کہنے ربا
اس عمر نے دنیا تے مینوں آزاد کروایا سی، اج میری وجہ تو عمر نو تو جہنم تو آزاد کر دے۔ اے جے مراقبہ کہ ذہن چ خیال آ جاوے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا ہے، میرا اللہ مینوں دیکھدا پیا ہے، صرف اے فکر اپنے دماغ چ پیدا کر لو، اپنے ذہن وچ پیدا کر لو۔ احیاء العلوم غزالی جلد 4 دا صفحہ نمبر 71 ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نو کسی نے سوال کیتا، مما استعین علی النظر، اے جنید مینوں دسو کہ میں نظر دی حفاظت کیویں کر سکنا؟ آپ نے فرمایا بعلمک ان نظر الناظر سبق الیک من نظرک الی المنظور الیہ۔ تو صرف آپ دے دماغ وچ اے بات بٹھا دے کہ تینوں ویکھن والے دی نظر تیری نظر نالوں زیادہ تیز ہے۔ گل دی سمجھ نہیں نہ آئی تانوں؟ اپنے دماغ اندر اپنے علم چے بات بٹھا لا، تینوں ویکھن والے دی نظر تیری نظر نالوں تیز ہی، اتھوں تک تیری نظر دی رسائی نہیں جتھوں تک تینوں ویکھن والے دی نظر جاندی۔ مطلب کہ اللہ رب العزت دی نظر تو بچ سکدا؟ اللہ اکبر۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ احیاء العلوم غزالی جلد 4 صفحہ 472 آپ فرماندے سن، لوگو اللہ دا مراقبہ کرو، اللہ نو اپنا نگہبان سمجھو۔ کیوں؟ ممن لا تخفى منہ خافیہ، جن دے کول کوئی شے پوشیدہ نہیں جے، ان دے سامنے تہاڈا سارا کچھ واضح جے، ان دے تو کچھ پوشیدہ نہیں۔ اور اس رب کولوں ڈرو جیڑا رب وفاواں تے عطاواں دا مالک جے، اور اس رب کولوں ڈرو جیڑا تانوں گناہ اتے سزا دین اتے قادر ہے۔ اپنے دماغ چ نظریہ پیدا کر لو، میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے، پھر گناہ نہیں ہوئے گا، پھر نیکیاں ہون گیاں۔ آخری بات، احیاء العلوم غزالی جلد 4 دا صفحہ 470 عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بندے نو آکھیا راقب اللہ تعالی، اللہ دا مراقبہ کر، اللہ نو اپنا نگہبان سمجھے۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی اندھی میں تفسیر کر کے دسو، اندھا معنی دسو بھی مراقبہ آندھے کنوں نے؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی ہمیشہ تیرا یہ نظریہ ہوئے کہ تو اپنے اللہ نو وینا پیا ہے، کہ تو اپنے اللہ نو دیکھ رہے ہیں، انتر اللہ ابدا، ہمیشہ تیری یہ سوچ ہوئے کہ تو اپنے اللہ نو وینا پیا ہے۔ تے جس نو اے فکر تے سوچ پیدا ہو جاوے میں اپنے اللہ نو ویکھ رہا، میرا رب مینوں ویکھ رہا، او بندہ کدے بھی گناہاں دے پاپڑ ویلدا نہیں۔ اگر چاہندے ہو کہ ساڈی روح نو جلا ملے، ساڈی روح تازہ ہو جائے، سانو روح نو روحانی غذا ملے، اسی گناہاں تو بچ جائیے، ساڈا معاشرہ گناہاں تو بچ جائے، اپنے اندر بھی اپنے گھر دے اندر بیوی بچیاں دے اندر صرف اکو فکر پیدا کر دیو کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے۔ نکے نکے بچیاں نو یہ گل یاد کروا دیو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سارے سب دے اعمال دی اصلاح فرمائے۔ جو میں سنایا تساں سنیا، اللہ رب العزت اس نو قبول فرمائے۔ بیان اندر بشری تقاضے دے اعتبار نال غلطی کوتاہی دا امکان ہوندا ہے، اگر میرے کول کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ رب العزت درگزر فرمائے، کیونکہ غلطیاں کوتاہیاں تو پاک اور منزہ صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔